السلام علیکم، میرا نام حمید رحمۃ اللہ ہے اور میں ہیوسٹن ٹیکسس سے آیا ہوں۔ آج میں نے ایف ایم ٹاورز کی وزٹ کی ہے اور الحمدللہ جیسا میں نے کہا تھا ویسا ہی ہے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ تو یہ تفصیلات کے لیے میں جوائن کیا ہے ہمارے فیصل بشیر صاحب، جو اس پروجیکٹ کے پارٹنر ہیں، تو ان سے کچھ میں سوالات پوچھوں گا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی کے ذہنوں میں ہے۔ فیصل بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر خیریت سے؟ الحمدللہ، مزے شکر میں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ فیصل بھائی، کچھ ہمارے وہاں کے لوگ جو ہے اوورسیز، ان کو کچھ سوالات ہے جو آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ پروجیکٹ کا یا اسکیم 33 یہ کیا چیز ہے؟ میں بالکل اسکیم 33 سے شروع کرنا چاہوں گا کہ جی اسکیم 33 1971 میں کے ڈی اے نے سندھ بورڈ آف ریونیو سے یہ لینڈ پرچیز کی اور اس کو پورا 26,000 ایکڑ کے اوپر ایک اسکیم کو پلان کیا، بالکل، اور اس میں تقریباً 4,700 ایکڑ کے اوپر سوسائٹیز آئیں۔ یعنی میں کہوں گا جیسے آپ نے کہا بھی کہ کسی ٹائم میں، ہمارے ٹائم میں یہ جنگل ہوتا تھا، لیکن بھائی جان پلان پروگرام آج سے 50 سال پہلے کا یہی تھا کہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کو اسکیم 33 میں بسایا جائے۔ اس میں بہت مشہور سوسائٹیز ہیں، جیسا کہ ایف ایم کے سامنے بھی ایک بہت بڑی مرچنٹ نیوی سوسائٹی ہے۔ تو اسکیم 33 جو ہے نا بھائی جان، ہر قسم کی کمیونٹی کو اور ہر جیسے انڈیا سے جو مائیگریٹ کر کے آئے ان سب کو ایک 100 150 50 ایکڑ اس طرح کی زمینیں الاٹ ہوئیں، کوآپریٹیو سوسائٹیز بنی، اور پھر اس کے اوپر جو اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اور اس میں جو ایمینٹیز کا بہت خصوصی طور پر خیال رکھا گیا، اور تقریباً 5,000 ایکڑ کے اوپر جو ہے نا پارک ہیں، اور انفراسٹرکچر جو ہے نا پورے کراچی کا سب سے بہترین ماسٹر پلان اسکیم 33 کا ہے۔ 150 اور 200 فیٹ روڈ سے کم روڈ نہیں ہے، بڑے روڈ جتنے ہیں 200 فیٹ کے ہیں، چھوٹے روڈ 100 فیٹ کے ہیں اور 150 فیٹ کے ہیں۔ پھر ہم آ جاتے ہیں بھائی جان ایف ایم ٹاورز کی لوکیشن پہ۔ تو ایف ایم ٹاورز کی منفرد اور ممتاز لوکیشن اس حیثیت سے ہے کہ بالکل ایڈجیسنٹ ٹو موٹر وے ہے، اور ہمارے دونوں طرف فرنٹ اور بیک دونوں طرف جو نا مین روڈز ہیں، ایک طرف 150 فٹ کا، ایک طرف 100 فٹ کا، اور تمام جو سراؤنڈنگ لوکیلٹی ہے اس میں کمیونٹی کے بہت سارے مشہور پروجیکٹس بھی ہیں، بہت نامور پروجیکٹس بھی ہیں۔ تو یہ سراؤنڈنگ بھی تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی 10,000 لوگوں کے قریب کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، 10,000 ممبرز رہتے ہیں۔ جی بالکل۔ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ این او سی کے اپروول سے یا اس کے بارے میں کچھ آپ بریف کریں، کیونکہ وہاں کے لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ پروجیکٹ جو ہے وہ جینین ہے یا کیا ہے، تو اس کے لیے ڈاکیومنٹیشن تو ہوتی ہے، تو ذرا اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات بتائیں گے آپ؟ میں بھائی جان آپ کو اس طرح بتاؤں گا کہ یہاں پہ جو پروجیکٹ اپروو کرانے کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ یہ مختار کار آفس سے شروع ہوتا ہے، پھر ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ جاتا ہے، پھر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، پھر سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، پھر سول ایویشن کی ہائٹ این او سی، پھر تمام این او سیز کی، الیکٹرک کی، واٹر بورڈ کی، ساری الحمدللہ ہم نے ایکوائر کی ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی سوال یا نشان نہیں ہے بالکل صحیح کہ کوئی این او سی نہیں ہے، تمام این او سی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمارے پاس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی سیل این او سی، جو کہ ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ تمام این او سی جب آپ ایکوائر کر لیتے ہیں پھر سیل این او سی ایشو ہوتی ہے۔ اس سیل این او سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پبلکلی اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں، پبلسٹی کر سکتے ہیں، بورڈنگ لگا سکتے ہیں۔ تو بالکل ہر قسم کی این او سی ہمارے پاس موجود ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا سوال آپ سے یہ کہ کمیونٹی کے لیے یہ پروجیکٹ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کمیونٹی کے لیے تو بھائی جان، کمیونٹی کے لیے بس ایک آپ کے ذریعے میں لوگوں میں چاہوں گا کہ اویئرنیس بھی آئے، لوگوں کو پتہ بھی چلے۔ اب مثال کے طور پہ جیسے کمیونٹی کے لیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا معاملہ تو ہر کمیونٹی کے لیے ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب کراچی کی بھی آبادی بڑھ رہی ہے، تمام لوگ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بڑا گیپ تھا، اور اچھے پروجیکٹ کا، کیونکہ ابھی جو کمیونٹی کے لوگ جو عائشہ منزل پہ گارڈن میں 50 60 سال پرانی بلڈنگز میں رہ رہے ہیں، جو بغیر لفٹ کی ہیں، بغیر پارکنگ کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ضرورت تھی، ایک بہت بڑا خلا تھا، جو مجھ سمیت، ہم سمیت بہت سارے لوگوں نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہت اہم ہے، لوگوں کو دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور دوسرا یہ کہ کمیونٹی کے جو آج کل یہ پروجیکٹس ہیں ان میں
آپ کا پروجیکٹ کیوں ایک منفرد پروجیکٹ ہے؟ بھائی جان وہ کہاوت ہے کہ وہ اپنے منہ سے جو ہے نا اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، تو میں کسی کو برا بھلا کہے بغیر کچھ خصوصیات بتاؤں گا ایف ایم جی کی۔ بالکل. بھائی جان ایک تو یہ 3 ایکڑ پر محیط پروجیکٹ ہے، 1200 کے قریب اس میں فیملیاں انشاءاللہ رہیں گی. دوسرا پھر ڈبل بیسمنٹ کار پارکنگ ہے، اور 40,000 اسکوائر فٹ کے اوپر مشتمل ایمینٹیز ہے، جو کہ اصل میں بھائی جان جو جیب سے خرچ کرتا ہے نا تو تھوڑا سا دل تو دکھتا ہے. اب 40,000 اسکوائر فٹ کی ایمینٹیز بنا کے لوگوں کے حوالے کرنا اپنی جیب سے، اپنی پاکٹ سے، جو میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا ہڈن چارجز یا اس طرح کی کوئی چیز ہم لے رہے ہیں ان سے. تو اتنا سب کچھ بنا کے دینا، جس میں پورا ایک 11,000 اسکوائر فٹ کے اوپر لیڈیز کے لیے ہم نے ایمینٹیز رکھی ہیں، جس میں ان کا جم، اسپا، سلون ہوگا. پھر اسی طرح ہمارے مرد حضرات کے لیے پورا ایک 11,000 اسکوائر فٹ رکھا ہے. پھر کڈس کا الگ دھیان رکھا گیا ہے. اور پھر مزید اضافی اس میں ہم نے ایک سہولت یہ رکھی ہے کہ آپ کے جو گیسٹ آتے ہیں، کوئی اسٹے بھی کرتا ہے تو ان کے لیے وزٹرز کار پارکنگ تک کا بھی ہم نے خیال رکھا ہے. اصل میں بھائی جان پروجیکٹ کو ڈیزائن کرتے وقت ایک 60 سال کے شخص کو لے کے اور ایک 4-5 سال کے بچے کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان تمام سہولیات کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ تمام لوگ یہاں پہ رہیں اور بہت منفرد اور بہت خصوصی انداز سے رہیں، کہ رہنے کا ان کو مزہ ہے. ٹھیک. دوسرا، کنسٹرکشن کی کوالٹی کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں گے؟ بھائی جان ہر آدمی اپنے کام کی تعریف کرتا ہے، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم بقایا پارٹنر مبارک بھائی، فرحان بھائی، یہ تمام لوگ ایک چیز پہ تو متفق ہیں کہ ہم خدا کو جواب دیں. بالکل. تو پوری کوشش ہوتی ہے ہماری کہ بھائی جان اچھے سے اچھا اور مینٹیننس فری کام کریں. مینٹیننس فری سے مراد یہ کہ کیونکہ ہم لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ ہم جو یہاں کے رہنے والوں کو مینٹیننس بھی کمپنی کی طرف سے دیں گے، اور صرف مینٹیننس اس طرح کے اور فری آف کاسٹ دیں گے. جیسے اگر آپ کی کوئی الیکٹرک کا گھر میں ایشو ہو گیا، کوئی پلمبنگ کا ایشو ہو گیا، کوئی بھی ایشو ہو گیا، تو کمپنی کی اسکلفل لیبر موجود ہوگی جو آپ کو 24/7 سروس دے گی. اور اس پہ ہمارے فرحان بھائی کام بھی کر رہے ہیں، ایک اپلیکیشن بھی ڈیزائن کر رہے ہیں کہ آپ اپنی اپلیکیشن اوپن کر کے اس پہ کمپلین درج کریں. تو بھائی جان جب سارے کام بعد میں ہم نے کرنے ہیں تو آج ہم کتنا دھیان رکھ رہے ہوں گے کوالٹی کا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. کیونکہ ابھی تو ایک فلو میں کاسٹ بیئر کر لیتا، بعد میں تو کاسٹ زیادہ پڑتی ہے نا. تو ہم کنسٹرکشن کا بس یہی کہوں گا بھائی جان کہ بعد میں جب ہم لائف ٹائم مینٹیننس کا سوچ رہے ہیں تو یقیناً آج کوالٹی بہت ہی مختلف اور بہت ہی بہتر انداز سے اور بہت ریسرچ کے مطابق کر رہے ہیں. کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں کہ 20 سال بعد کا، 25 سال بعد کا سوچ کے کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. کیونکہ اس کا جو ہے نا، میں نے ابھی جو آپ نے ذکر کیا، دیٹ آئی مین کوئی بھی کمیونٹی جو ہے نا اس وقت وہ ڈیل جو ہے یا وہ فیسلٹی جو ہے وہ نہیں دے رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں مینٹیننس فری کی. دیٹس ریئلی امیزنگ. اور یہ ایک پوائنٹ ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے. ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مینٹیننس کیا کرنا ہوگا، کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوئی تو کیا ہوگا. جو عام لوگ یا عام بلڈرز جو دوسرے ہیں وہ پھر اس کے چارجز لگاتے ہیں. بٹ آپ کے پروجیکٹ میں جو بھی انویسٹ کرے گا وہ ان تمام جو مشکلات ہے اس سے وہ وری فری ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. ویری گڈ، بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ جیسا کہ میں امریکن سٹیزن ہوں اور میرے فالوورز بھی ہیں اور وہ سنیں اور دیکھیں گے بھی، تو ان کے لیے کیا سہولیات موجود ہیں اوورسیز کے لیے؟ پہلے تو بھائی جان آپ کا میں شکریہ ادا کروں اور اوورسیز کمیونٹی کا بھی میں شکریہ ادا بھی کروں، اور انہیں ایک میسیج بھی دوں کہ آپ کا دھیان بھی رکھیں اور آپ کی قدر بھی کریں. کیونکہ 2 دن سے آپ مستقل ایک ہی بات پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ آپ مجھے کوئی 5 سال کا بالکل ایزی انسٹالمنٹ کا کوئی پلان بنا کے دیں. تو وہ ہمارے فرحان بھائی نے انشاءاللہ ڈیزائن کر لیا ہے. وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ بہت ہی کم منتھلی انسٹالمنٹ ہو اور کوئی ڈاؤن پیمنٹ نہ ہو، اس حوالے سے تو انشاءاللہ آپ اور فرحان بھائی بیٹھ کے اس پہ ڈسکس کیجئے گا. باقی میں کمیونٹی کو ایک ہی میسیج دوں گا کہ خواب نہیں حقیقت خریدیں. کیونکہ بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں بھی اطلاعات ملتی ہیں کہ 5,000 روپے اسکوائر فٹ میں مال بک گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو بھائی جان جو چیز ممکن نہیں ہے نا، یعنی بات یہ ہے کہ بس کمیونٹی یہ دیکھے کہ حقیقت کیا ہے اور خواب کیا ہے. بس ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کریں اور اس حساب سے اپنی انویسٹمنٹ کریں. کیونکہ بھائی جان یہاں والوں کو لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی بہت آسانی سے پیسے کماتے ہیں، بڑی محنت ہے ان کی، بڑی قربانی ہے.
تو بس میں ان سے یہی کہوں گا کہ چیزوں کو ایپل ٹو ایپل کمپیئر کریں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں سب سے بہتر ہوں, میں یہی کہوں گا کہ آپ دوسرے پروجیکٹوں کا ہمارے پروجیکٹ کے ساتھ موازنہ کریں, موجودہ گراؤنڈ ریئلٹی حقائق پر نظر رکھیں, اس کے بعد انویسٹمنٹ کریں, چاہے ایف ایم میں کریں چاہے کہیں باہر کریں, لیکن حقیقت پہ کریں, خواب پہ نہ کریں. جی بالکل بالکل. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انفلیشن کے حوالے سے بائرس کو کچھ پرابلم, مثال کے طور پہ پاکستان میں ہر سال بجٹ آتا ہے اور ان بجٹ میں جیسے لوہے کے دام بڑھ گئے, سیمنٹ کے دام بڑھ گئے, تو عام طور پہ تصور وہاں کے لوگوں کا یہ ہے کہ بلڈرز جو ہے وہ مڈل آف دا کنسٹرکشن کہتے ہیں کہ اب آپ کو 10 لاکھ الگ دینے ہوں گے, 5 لاکھ الگ دینے ہوں گے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے؟ اس کا جواب بھائی جان میں اس طرح سے دینا چاہوں گا کہ جیسے کمیونٹی پروجیکٹ جو ہوتا ہے نا بھائی جان, یعنی آج اگر ہمارے 500-600-700 کلائنٹس ہیں جی تو وہ سارے ریفرنس میں ہیں نا. کوئی ہمارے اصل میں فرحان بھائی اور مبارک بھائی اسماعیلی کمیونٹی سے ہی بلونگ کرتے ہیں, تو ماشاءاللہ بکنگ بھی انہی کے ریفرنس سے ہوئی ہے. جی تو وہ سارے ریفرنس پہ ہے. یعنی کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ بھائی جان بھروسہ تو کرنا پڑتا ہے نا, بالکل کاروبار بغیر بھروسے کے تو ہے نہیں. بالکل. تو اس میں صرف یہی آپ کو بھروسہ دلایا جا سکتا ہے ہماری سائڈ سے کہ 5% 10% اگر انفلیشن اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو اس میں تو ہم لوگ خود بیئر کرتے ہیں, لیکن کوئی چیز بیونڈ دی کنٹرول ہمارے ہی ہو. اب مثال کے طور پہ جیسے کوئی 200-300% جیسے کرونا کے بعد بہت ایک طوفان آیا مہنگائی کا نا, جی بالکل. یعنی 1 لاکھ والی چیز 3 لاکھ کی ہو گئی, تو پھر وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنی کیلکولیشن وغیرہ کر کے پھر جو ان کا کنٹریبیوشن بنے گا وہ ان سے لیا جائے گا, لیکن 5-10% پہ. اور اب وہ اس فیز سے نکل گئے حمید بھائی, اب اس فیز سے اس سینس سے نکل گئے کہ اب دوسری اوورسیز والوں کے لیے جیسے ایک سہولت اور ایک یہ بھی ہے ان کے لیے کہ جیسے وہ اگر ڈالر پرائس میں ریٹ اپنا بک کراتے ہیں تو یہاں اگر ڈالر بڑھتا ہے تو چیزیں مہنگی ہوتی ہے, وہ کور اپ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. اگر ڈالر پرائس میں سودا بک کراتے ہیں, جی 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 پی کے آر میں نہ کرائیں, اوورسیز والے اگر ڈالر میں ہی اپنا ریٹ لاک کرائیں تو پھر میرے خیال میں ان کو انفلیشن کی اتنی پریشانی نہیں ہوگی. اچھا. کیونکہ اگر انفلیشن آتا ہے تو پھر ڈالر ریٹ بھی ہمارے جو کنورژن ہے وہ بھی اوپر جاتا ہے. فیصل بھائی ایک اور آخری سوال کہ بہت سے اوورسیز پاکستانیز ہمارے ہیں جن کی یہاں پہ کچھ جائیدادیں ہیں, وہ بیچ کے وہ پیسہ وہاں پر نہیں لاتے, کیونکہ اگر وہاں پہ یہاں 1 لاکھ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے ہے اور وہاں لے جاتے تو کوئی ڈالر اماؤنٹ بنتا نہیں ہے. تو بہت سے میرے انویسٹرز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے وہاں پر پڑے ہیں اور ہم پی کے آر میں ہی وہاں پر انویسٹمنٹ کریں. وی آر اوورسیز پاکستانیز, وہ سب صحیح ہے, ہمارے پاس US کا پاسپورٹ ہے, سب کچھ ہے, بٹ اگر ہمارے پیسے وہاں پڑے ہیں اور ہم ڈائریکٹلی وہ پیسے FM ٹاورز میں انویسٹ کرنا چاہیں تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں حمید بھائی, یہ تو بہت آسان اور سہل کام ہے. اور آج کل وہ بینکنگ چینل کے تھرو پیسے منگانا بھی بڑا ہی مشکل کام ہو گیا ہے. جن کے پیسے یہاں رکھے ہوئے ہیں لکیلی وہ اگر انویسٹ کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور ہر قسم کی سہولیات کے لیے ہم آپ کے ساتھ پابند ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ ہم پیمنٹ پی کے آر میں کریں گے اور سودا ہم آپ کے ساتھ ڈالر ریٹ میں بک کریں گے, اس میں بھی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی اس طرح ہو سکتا ہے, بالکل آسان ہے. فیصل بھائی آخری سوال یہ تھا کہ سمپل وے میں مجھے آپ بتائیں کہ اتنے سارے پروجیکٹ ہیں کراچی میں FM میں کیوں انویسٹ کروں؟ ضرور, میں آپ کو بہت ساری وجوہات دوں گا FM میں بکنگ کرانے کے. سب سے پہلے تو کوئی آدمی بھی بائنگ کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلے مارکیٹ کا ریٹ کمپیریزن بناتا ہے. بالکل. میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ ایپل ٹو ایپل کمپیئر کریں. اگر 15-16 ہزار روپے کا ریٹ ہے اور ہم آپ کو 13-13.5 ہزار روپے پر اسکوائر فٹ میں آفر کر رہے ہیں اور دوسروں کی مناسبت سے ایک اچھی چیز, اچھی کوالٹی کی چیز آپ کو دے رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں, اور ڈیلیوری بھی آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کیا کوالٹی, کیا مٹیریل یوز ہو رہا ہے. جی. تو پہلا ریزن یہ ہو گیا. دوسرا ریزن میں آپ کو دوں گا بھائی جان کہ پروجیکٹ کے اندر ہر قسم کے ایمینٹیز موجود ہیں. یعنی ایک پراپر گیٹڈ پروجیکٹ ہے, جو گیٹڈ کمیونٹی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اسی طرح آپ کو ہر چیز سہولت اندر مل جاتی ہے. یہاں تک کہ آپ کو بینکس اندر مل جاتے ہیں, اور 20,000 اسکوائر فٹ کے اوپر جو ہے نا بڑا سپر مارٹ, وہ ہم دسمبر میں ڈیلیوری دے رہے ہیں, دسمبر 26 میں, اور اس کی اوپننگ سپر مارٹ کی ہو رہی ہے نومبر 25 میں انشاءاللہ. تو یعنی وہی آپ سے کہا کہ خواب نہیں حقیقت. یعنی آپ 1 سال بعد رہنے آئیں گے, 1 سال پہلے یہاں سے مارٹ, یہاں پہ سپر مارٹ آپریشنل ہوگا. پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور وجہ دوں گا جیسے سہولیات کی, لوڈ شیڈنگ فری لائن, میٹھا پانی,
गैस अवेलेबल, गैस के मीटर लगे हुए, फिर डबल बेसमेंट कार पार्किंग, रिजर्व कार पार्किंग, यानी आपको कहीं बाहर गए तो ये टेंशन नहीं होगी कि अगर मैं लेट हो गया तो मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी, आपकी रिजर्व कार पार्किंग, फिर प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम, फिर कंपनी की तरफ से जैसे मैंने आपको बताया कि स्किलफुल लेबर्स होगी मेंटेनेंस के लिए, यानी आप अगर कहीं जैसे पाकिस्तान आए, आपकी फैमिली यहाँ पे, आप दोबारा अमेरिका भी गए तो आपको ये फिक्र नहीं है कि पीछे क्या होगा। हर किस्म की प्रॉब्लम का सलूशन डे वन से हम सोच भी रहे हैं, और जैसे जैसे प्रॉब्लम हमें लगता है कि ये भी आ सकती है तो उसका सलूशन भी हम आज से ही सोच रहे हैं। तो हर किस्म की सहूलत अंदर है, और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बुनियादी बात है, रेट्स। जिन प्राइस में जो चीज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं ना, वो बाज़ार में अवेलेबल नहीं है। यानी एक तो प्राइस दूसरों की मुनासबत से कम है, और उस प्राइस के अगेंस्ट जो मिल रहा है ना भाईजान, तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इसके बाद जैसे हॉस्पिटल्स की बात आ जाए, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, किरण हॉस्पिटल, डाउ हॉस्पिटल, फिर मेरे ख्याल में आधे 1 किलोमीटर की दूरी पे केयू हॉस्पिटल है, यूनी केयू, तो यानी कराची यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है। तो बहुत सारी चीज़ें भाईजान सराउंडिंग्स में है, यानी 3 से 5 किलोमीटर की रेंज में आपको हर किस्म की ज़रूरत सहूलत मिल जाती है, अवेलेबल है। जी बिल्कुल। जो प्रोजेक्ट के अंदर हम नहीं दे सकते, अभी इतना बड़ा हॉस्पिटल तो प्रोजेक्ट में नहीं ला सकते। नहीं बिल्कुल। तो जो बुनियादी ज़रूरतें 3 से 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में। चले माशाल्लाह, बहुत ही आपने अच्छा बता दिया कि सराउंडिंग में भी क्या है, और आपका प्रोजेक्ट क्यों एक मुमताज़ प्रोजेक्ट है जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से लोग जो है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरे हिसाब से तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास कोई और जवाज़ नहीं है कि वो FM टावर्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। बस भाईजान कुछ मामलात ऐसे हुए हैं कि एतमाद का फुकदान है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो बस आपके तवज्जुह से यही मैसेज दूंगा कि आपकी अमानतों के हम मुहाफ़िज़ हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैंने जो चीज़ देखी है, ये कोई ख्वाब नहीं है, मैंने भी आज हकीकत देखा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी मैंने हकीकत देखी है। तो मैं अपने जो भी क्लाइंट्स हैं मेरे ह्यूस्टन में या अतराफ़ के दूसरे स्टेट्स में, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आंखें बंद करके इन्वेस्ट करें इंशाल्लाह। और चीज़ें जो है वो मैंने देखी है, वो मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस हवाले से मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और उनको ये भी बताता हूँ कि अगर उनके कोई रिश्तेदार है, भाई बहनें, कज़न्स, ससुराल में कोई है, उनके बंदे जाके विज़िट करें। बहुत आसान है, ठीक है ना। और उनकी मैनेजमेंट से बात करें लेने से पहले। अगर वो मुतमईन है और आपको कहते कि हाँ हमने प्रोजेक्ट देखा है, बिल्डिंग खड़ी हुई है, काम हो रहा है, तो फिर आप बिस्मिल्लाह करें। इससे बढ़ के तो कोई भी चीज़ जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती जिस हिसाब से हम लोगों ने बात की है। दूसरी हमीद भाई, एक और मैसेज देना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि जो 2021-22 के कोरोना के दौर से गुजरने के बाद जो इन्फ्लेशन के मामला है ना, तो थोड़ा सा इकनॉमिकल हालात भी पाकिस्तान के उस टाइम से, अब तो खैर बेहतरी आना शुरू भी हो गई, वो तो मीडिया पे सब देख ही रहे। तो अब इस पे जो है ना वजन एकदम स्पाइक आने वाला है इस एरिया पे, क्योंकि आज जो है ना बहुत मुनासिब प्राइस हैं, बहुत मुनासिब चीज़ें हैं। और अगर कंपेयर करें शहर यानी गार्डन से, क्लिफ्टन से, तो मेरे ख्याल में 1/3 का फ़र्क है प्राइस में। बिल्कुल। तो यकीनन जिनके पास सहूलत है उनको सोचना चाहिए, एक अच्छा डिसीजन अच्छे टाइम पर, अच्छे टाइम पे ही डिसीजन जो है ना अच्छा डिसीजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज़रूर हमारी टीम आपके साथ इंशाल्लाह कनेक्ट रहेगी। अगर किसी किस्म की भी आपको इन्फॉर्मेशन, सहूलियात, विजिट्स, हम हर वक्त अवेलेबल है आपकी। बिल्कुल। थैंक यू फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी बातें आपसे सीखने को मिली, और जो ऐसे सवालात भी थे जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जहन में थे, आज आपने और फरहान भाई ने काफ़ी हद तक इसको क्लैरिटी दे दी। बाकी तो मैं प्रोजेक्ट के बारे में यही कहूँगा कि इट इज़ नॉट लग्जरी, इट्स ए सुपर लग्जरी। सर बस यही मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, कम्युनिटी मेंबरान को यही कहना चाहूँगा कि पहले ज़रूर विज़िट करें, थ्रू सोशल मीडिया देखें, गौर करें, फ़िक्र करें, और हमें इंशाल्लाह आप कमिटेड पाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम मिलते हैं FM टावर्स के दूसरे पार्टनर जनाब फरहान अब्बास साहब, तो उनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम या मदद, कैसे हैं आप? कह रहे ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हमीद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया FM मैनेजमेंट की तरफ से कि आप इधर तशरीफ़ लाए। थैंक यू। आप ह्यूस्टन से जो है हमारे प्रोजेक्ट पे विज़िट किया और हमारे प्रोजेक्ट को बहुत पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, थैंक यू. कुछ सवालात हैं ऐसे जो वहाँ के लोगों के जहनों में है, तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि मैं आया हूँ और मैंने विजिट भी की है, बिल्कुल तो मैं आपको ज़रा कम्युनिटी के हवाले से कुछ आपको सवालात बिल्कुल पूछूँ. बिल्कुल पूछें. तो कम्युनिटी के हवाले से बताएंगे, कम्युनिटी सेंटर के हवाले से अप्रूवल में क्या क्या चीज़ें आप लोग जो है वो इस वक्त प्रोसेस में हैं या क्या है? बिल्कुल अमित भाई, देखिए कम्युनिटी सेंटर जो है ना, पहले तो मैं कम्युनिटी सेंटर का इंट्रोडक्शन दे दूँ, ठीक है ना. जी. टोटल हमारा जो है 19,000 स्क्वायर फीट पे पूरा कम्युनिटी सेंटर है, ग्राउंड प्लस 2 का, जिसके अंदर तकरीबन 3,000 अराउंड जमात आ सकती है बिल्कुल. टाइम पे, रिलीजियस टाइम पे या जो मज़हब मतलब दुआ के टाइम पे. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा जो है इसका जो बेसिकली जो कानूनी तरीका है, SBCA सीन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसके अंदर जो है हमने अप्रूव करवाया हुआ है, इसको पूरा स्ट्रक्चर अप्रूव करवाया हुआ है, जिसके अंदर जो है हमने सारा डिज़ाइन, सारा आर्किटेक्चर वर्क, क्योंकि इसके अंदर जमात की सेफ्टी के हवाले से सारी चीज़ें देखी जाती है. और इसके अलावा हमने एक और चीज़ भी इसके अंदर इंट्रोडक्शन करवाया है कि कम्युनिटी सेंटर के अंदर हमने जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है, जो हमारे इवेंट्स होते हैं, उसके हवाले से भी हमने रूफ टॉप गार्डन बनाया है, जिसका हमने एक्सेस और लिफ्ट स्ट्रक्चर भी रखा हुआ है अलग से. और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो कम्युनिटी सेंटर का काम स्टार्ट होगा. ठीक, बिल्कुल सही. दूसरा सवाल आपसे यही है कि कम्युनिटी को क्या नीड्स है एज ए बिल्डर या एज ए सोसाइटी? देखिए, हर बिल्डर, हर ऑनर अपने प्रोजेक्ट की तारीफ़ करता है, बट आपने यहाँ पे आके रियल लेवल पे सारी चीज़ें देखी है. आपने कल एक वर्ड यूज़ किया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं होटल में आ गया हूँ. जी बिल्कुल. देखिए, कम्युनिटी ठीक है, हम जो है वो इस वक्त जो है कम्युनिटी को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, बिल्कुल. लग्जरी स्टाइल दे रहे हैं, ठीक है. मेरे पार्टनर है फैसल भाई, ठीक है, वो एक भी मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. A1 कैटेगरी की टाइल्स यूज़ कर रहे हैं, A1 कैटेगरी का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं. उसके अलावा देखिए एमिनिटीज़ सबसे बेसिक, क्योंकि आज अगर हम लोग पुराने अपने प्रोजेक्ट्स में देखें कम्युनिटी के, तो पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे आजकल के बच्चों के लिए या यूथ के लिए कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए जगह नहीं है. बिल्कुल. कोई भी एमिनिटीज़ नहीं है. उनको जिम जाना है तो बाहर जाना है, उनको सैलून जाना है बाहर जाना है, और देखें हर चीज़ के लिए उनको जो है आउटसाइड जाना पड़ रहा है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपने खुद अपने आंखों से देखा है कि हर चीज़ अवेलेबल है ऑन प्रोजेक्ट. दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बेसिक REC है, जो हमें रिलीजियस एजुकेशन सेंटर है, ठीक है. सबसे बड़ी बात यह कि हमारा कम्युनिटी सेंटर है, जो बेसिक नीड है. इस वक्त अगर मैं देखूं तो दूसरे एरियाज़ में, जैसे हमारे गार्डन में आयशा मंजिल पे, जहां हमारी कम्युनिटी बहुत बड़े लेवल पे रहती है करीमाबाद में, उनको बहुत वॉक करके जाना पड़ता है, जो कि उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. वो रेगुलर लेवल पे जा नहीं सकते, पेरेंट्स नहीं जा पाते, क्योंकि उनको फिर जो है वो गाड़ियों का वेट करना पड़ता है या ट्रांसपोर्टेशन का वेट करना पड़ता है. बच्चे REC नहीं जा सकते क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन का वेट करना पड़ता है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आप घर से नीचे उतरे, आपका बच्चा REC जा रहा है, आप घर से नीचे उतरे, आपका कम्युनिटी सेंटर है. उसके अलावा एमिनिटीज़ घर के नीचे. आपको बेसिक जितनी भी लाइफस्टाइल की नीड्स है, लाइक ग्रॉसरी करनी है, आपके घर के नीचे ग्रॉसरी है. आपको एनीथिंग जो आज ज़रूरत है, अच्छा, हर चीज़ का ब्रांड अवेलेबल है यहाँ पर. दूसरे प्रोजेक्ट्स पे ऐसा नहीं है. दूसरे प्रोजेक्ट्स में जो है ना, हमें ऑब्वियसली बात है कि इतने बड़े लेवल पे ना एमिनिटीज़ दी जाती है, ना इतने बड़े लेवल पे जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाती है. तो ये सबसे अच्छी बात है. अच्छा, इससे भी ज़बरदस्त बात ये मैनेजमेंट. देखें, एक बिल्डिंग बनाना और एक बिल्डिंग को चलाने में बहुत फ़र्क होता है. बिल्कुल. ठीक है. हमारी जो मैनेजमेंट है या जो हमारी फ्यूचर की मैनेजमेंट है, जो इसको थ्रू आउट मैनेज करेगी, मेंटेनेंस करेगी, ठीक है, वो बहुत हेल्दी है, वो बहुत अच्छी है. उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस एज अ फैमिली, सिक्योरिटी के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से. अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर लोड शेडिंग की एग्जांपल लें, ठीक है ना, हम लोड शेडिंग फ्री लाइन ला रहे हैं, हमारे यहाँ लोड शेडिंग फ्री लाइन है. गैस की इंशाल्लाह फैसिलिटीज़ होगी, वाटर की बेसिक फैसिलिटीज़ होगी. तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें जो इस वक्त दूसरी कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में नहीं है अवेलेबल, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक. तो इस हिसाब से मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि एक तो होते हैं लग्जरी अपार्टमेंट्स, ठीक है, बट FM टावर्स जो है वो सुपर लग्जरी
جو ہے میں آج کہوں گا سپر لگژری. سپر لگژری. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. بیکاز جس حساب سے آپ سہولتیں دے رہے ہیں آج کل کے حساب سے اور آج کل کے زمانے کے حساب سے, جس میں بیسک جو ہے وہ یوتھ کی نیڈز ہے, آئی تھنک سو دیٹ ول بی آسم فار دا ریزیڈنٹس آف ایف ایم ٹاورس. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. یہ حمید بھائی دیکھیں, یہ جینزی لیول کا بھی پروجیکٹ ہے اور یہ جو ہے وہ جو ہمارے ایجڈ سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیول کا بھی پروجیکٹ ہے. بالکل تو بالکل انشاءاللہ یہاں پہ سب جو ہے نا بہت اچھے سے خوش ہو کے رہیں گے یہاں پہ انشاءاللہ. چلے ایک اور سوال آپ سے کہ سراؤنڈنگ کمیونٹی کے پروجیکٹس اور کون کون سے ہیں؟ دیکھیں سراؤنڈنگ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ بہت ہی پرائم لوکیشن پہ ہے. اگر آپ نے جیسے یہاں پہ وزٹ کیا تو اگر آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو یہاں سے نکل کے آپ کو مین سپر ہائی وے مل جاتا ہے فوراً. اور مین سپر ہائی وے سے اس وقت گارڈن میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو اگر آپ نے ملیر موٹر وے لیا ہوگا تو آپ کو 20 منٹس لگتے ہیں یہاں سے گارڈن جانے میں. یہاں سے عائشہ منزل اور کریم آباد جانے میں ہارڈلی 10 منٹس لگتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے سراؤنڈیڈ پروجیکٹ اس وقت الازہر گارڈن جو آپ نے سنا ہوگا الازہر گارڈن کے بارے میں, گلشن نور, علی کمپلیکس, جیوانی ہائٹس, سارا ٹاؤن, علی ہائٹس. اچھا بہت بڑی کمیونٹی یہاں پر ہے. اگر میں کہوں کہ عائشہ منزل کے بعد جو بہت بڑے لیول پہ کمیونٹی رہتی ہے وہ اسکیم 33 پہ رہتی ہے. اور چونکہ ہمارا پرائم لوکیشن پہ ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ اراؤنڈ سراؤنڈڈ جو ہے وہ تقریباً 10 to 15,000 کمیونٹی لوگ رہتے ہیں, جو کہ بہت اچھا فیگر ہے فار کمیونٹی پروجیکٹ کے لیے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ وہاں کے لوگوں کو جب میں نے اپروچ کیا تھا اور میں جب ریڈیو پہ تھا تو مجھے کافی سوالات آ رہے تھے کہ امت بھائی یہ تو اسکیم 33 وہاں کون جائے گا. اب ایسے لوگ ہیں جو 10 سال سے پاکستان نہیں آئے, ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ آج کے دور میں کنیکٹیوٹی کتنی نزدیک سے نزدیک ہوتی جا رہی ہے. صحیح بات ہے. اور یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. میں نے یہ لیاری ایکسپریس وے میں نے لیا اور میں 20 سے 25 منٹ کے اندر گارڈن سے جو یہاں پر ہے وہ میں پہنچا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور میرے سننے والوں کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ نہیں یار وہ تو اسکیم 33 ہے. جب ہم کراچی میں رہتے تھے آج سے 40 سال پہلے تو سپر ہائی وے کا ایک بس حیدرآباد جانا ہوتا تھا تو آتا تھا, باقی اطراف میں جنگل تھا. لیکن آج اس جنگل میں منگل ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. تو میرے سننے والے بھی اچھا محسوس کریں گے, ان کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ بہت دور ہے. نہیں, بہت دور نہیں ہے. یہ آپ سمجھے کراچی کا مڈل ہے, مڈل سینٹر ہے. بالکل سینٹر ہے یہ, اور یہاں سے آپ کو جو چیز چاہیے وہ آپ کو ملے گی. بالکل. اور اسکیم 33 کے بارے میں مشہور یہ بھی ہے کہ اس ایریا کو بلیک گولڈ بولا جاتا ہے, کیونکہ دنیا میں جو ہے وہ ایک قسم ہے کہ بلیک گولڈ بہت پریشیس ہوتا ہے, بہت مہنگا ہوتا ہے. تو یہ ایریا کو بلیک گولڈ ایریا کہا جاتا ہے. اور یہ ایریا کے روڈز بہت بڑے ہیں, اسٹرکچر بہت اچھا ہے اس ایریا کا. بالکل. اچھا ایون میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس ایریا کی ایک خاصیت جو امپورٹنس ہے وہ امپورٹنس یہ ہے کہ یہاں پہ لیز ہے. دیکھیں اگر آپ گارڈن میں اگر دیکھیں تو اس وقت اگر گارڈن میں لیز نہیں ہو رہا ہے, عائشہ منزل پہ کئی جگہوں پہ لیزنگ نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ لیز ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے اس ایریا کا. صحیح ہے. جو کہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ کیا آپ اوورسیز پاکستانی کے لیے کوئی پیکیج بنا سکتے ہیں جو لوگ لو لیول کے ہیں, یعنی ایک اوبر ڈرائیور ہے یا ایک بندہ کنوینئنٹ اسٹور میں کیشیئر ہے یا ایک ڈرائی میں جو ہے وہ کیشیئر ہے, تو جو اس قسم کا جاب کرتے ہیں لو لیول کا, تو وہ آپ کے اس پیکیج سے فائدہ اٹھا کر مستقبل کے لیے کوئی اپنا گھر وہ دیکھ سکیں. بالکل امت بھائی. دیکھیں میں میرے پارٹنر فیصل بھائی, ٹھیک ہے, ہمارے پارٹنر مبارک بھائی, ٹھیک ہے نا, ہم لوگ ہر دفعہ ایک ہی چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کمیونٹی کے لیے جو ہے نا وہ بہت اچھا اور ریزنیبل اور ایزی ٹو ایکسیس والا پروجیکٹ بنائیں. ٹھیک ہے. اوورسیز کلائنٹ کے حوالے سے آپ نے جیسے بات کی ہے, دیکھیں اوورسیز کلائنٹ کے حوالے سے ہماری جو ہے وہ آپس میں ڈسکشن چل رہی ہے. ہم ان کے لیے ایک اسپیشل پیکیج اناؤنس کر رہے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے تھرو ہم چاہیں گے کہ آپ جب واپسی کر یو ایس اے جائیں گے تو یو ایس اے جا کے آپ ان کو بالکل بریف کریں کہ جو پیکیج اسپیشل پیکیج جو اسٹورز میں کام کرتے ہیں یا جو جس طرح سے ٹرانسپورٹیشنس میں کام کرتے ہیں یا جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, تو ان کے لیے جو ہے وہ کوئی اسپیشل پیکیج ہم ایک ڈیزائن کر رہے ہیں جو بالکل ان کے لیے ریزنیبل ہوگا
اور اس لیول پہ یا اس پرائس میں ان کو آج کراچی کے اندر کوئی پروجیکٹ نہیں مل سکے گا. جسٹ لائک وہ اگر چھوٹی سی سیونگ کرتے ہیں اور اس سیونگ کے اندر بھی جو ہے ان کو یہ ایکسیس مل جائے گا انشاءاللہ کہ وہ ایف ایم ٹاور کے اندر اپنے ایک بکنگ کرا سکتے ہیں, ایک اچھا ٹائم پیریڈ مل جائے گا جو کہ آپ کے تھرو اور جو ہم آپ کے تھرو یو ایس کے اندر یہ پیکیج اناؤنس کریں گے. تھینک یو. ایک اور آخری سوال ہے, کمیونٹی کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے کمیونٹی کے حوالے سے میں جو سب سے اچھا اور امپورٹنٹ میسیج دینا چاہوں گا, تو پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان کی امپورٹنس کیا ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت 5واں بڑا ملک ہے پاپولیشن کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے وہ یو ایس لیول پہ مائننگ کے اندر اور گولڈ کے اندر بہت کام ہو رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, جو ان کی ایک گروتھ نظر آ رہی ہے مائننگ کے اندر اور گولڈ کے اندر. ٹھیک ہے. تیسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اگر نیشنل لیول پہ اس وقت بات کروں تو نیشنل لیول پہ اس وقت جو ہے جو لوگ اپنے جو ہے ولیج میں رہتے ہیں یا جو ایسے ایریاز میں رہتے ہیں کہ جو اتنا ڈیولپ نہیں ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کے اندر موو ہو جائیں اور کراچی کے اندر موو ہو کے وہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں. اس وقت کراچی کے اندر کمیونٹی لیول پہ بہت پروجیکٹس کی ڈیمانڈ ہے اور بہت سارے لوگ وہاں سے موو ہو کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کراچی کے اندر رہیں. دوسری بات یہ کہ اگر میں اگین نیشنل لیول پہ بات کروں تو نیشنل لیول پہ جس لیول پہ ایف ایم ٹاور کا اسٹرکچر ہے یا جو بیسک فیسلٹیز ہے وہ کوئی اور اویلیبل نہیں ہے. اچھا, انٹرنیشنل کلائنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں چل رہی ہے مائگریشن کے حوالے سے, کچھ چیزیں چل رہی ہے آپ کا امیگریشنس کے حوالے سے, جی بالکل, جس کی وجہ سے ہر آدمی اپنے آپ کو تھوڑا سا انسیکیور فیل کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, جاب کے بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں, کریٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, انفلیشن لیول جو ہے وہ وہاں پہ انکریز ہو رہا ہے, یو ایس میں انٹرنیشنلی انکریز ہو رہا ہے کافی. تو وہاں کے لوگوں کے لیے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ایف ایم ٹاور کے اندر اپنا ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو کہ ان کے فیوچر کے لیے سیکیور انویسٹمنٹ ہوگا, وہ ایک رہنے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور رینٹل پوائنٹ آف ویو سے بھی, کیونکہ اوبویسلی بات ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یو ایس اے سے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو ان کو سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بہت سیکیور پروجیکٹ ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے 4 ٹاور آلریڈی ریڈی ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم سون پوزیشن بھی دے رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے اگر میں کہوں نا تو وہ ایک بہت رینٹل لیول پہ ان کے لیے اچھی انکم ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ ایک سیکیور لیول پہ ان کی ایک سیونگ اور ایک پراپرٹی بن جائے گی. تو اور ان کے لیے کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے. دیکھیں آج میں بتائیں کہ ڈالر کا ریٹ اوبویسلی بات ہے 285 ہے جی, لیکن سننے میں یہ بھی آتا ہے یا لوگوں سے یہ بھی پروجیکشن ہے کہ انشاءاللہ جو ہے یہ کم ہوتا جائے گا. اب جتنا یہ کم ہوگا تو اوبویسلی بات ہے اتنا انویسٹمنٹ اوورسیز کے لیے مہنگا ہوتا جائے گا. آج ان کے پاس ایک اچھی اپورچونیٹی ہے کہ وہ ایک اچھے ریٹ پہ ایک اچھے انسٹالمنٹ لیول پہ بنا کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تیسرا سب سے اچھی بات یہ کہ یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا ایک بولتے ہیں نا کہ میں اور میرے پارٹنر فیصل بھائی اکثر بولتے ہیں کہ ہم جو ہے نا خواب نہیں بیچتے, ہم آپ کو ریئل چیز دکھا رہے ہیں. بالکل, ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یار ہم ایسا کریں گے, ہم نے ایسا کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اوورسیز والوں کو سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یار پتہ نہیں مجھے میرا گھر ملے گا نہیں ملے گا, کیا یہ فیسلٹیز ہے نہیں ہے, یہ چیزیں ہے یا نہیں ہے. تو اوورسیز کمیونٹی کے لیے ہم یہ میسیج دیں گے کہ بھائی ہمارا چیز بن چکا ہے, ہمارا چیز آن پوزیشن پہ ہے, ہماری چیز جو ہم بتاتے ہیں یا جو ہم بروشر کے اندر ڈسکرائب کرتے ہیں یا جو ایمینٹیز بتا رہے ہیں وہ آلریڈی ریڈی ہے. اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے, چونکہ آپ نے بھی آ کے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے, خود وزٹ کیا ہے, تو یہاں پہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو خوابوں میں ہے یا ہوا میں ہے. سارے ریئل ہیں اور بہت اچھے لیول پہ اور بہت اچھے انسٹالمنٹ پہ ان کے لیے یہ فیوچر سیونگ ہو سکتا ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا فرحان بھائی. تھینک یو. اور میں تمام ہیوسٹن کے رہنے والے اور یو ایس اے کے رہنے والوں کے لیے ایک خاص پیغام ہے کہ میں نے آج خود یہاں پر وزٹ کی ہے اور جو باتیں میں نے اس وقت آپ لوگوں سے کہی تھی ریڈیو کے تھرو وہ تمام کی تمام جو ہے وہ 100% صحیح باتیں ہیں. میں نے پروجیکٹ کا پورا وزٹ کیا ہے اور الحمدللہ جیسا میں نے اپنے الفاظ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ لگژری نہیں ہے, یہ سپر لگژری ہے اور یہ اپارٹمنٹس کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم بھی نہیں ہے.
क्योंकि मेरी विज़िट के दौरान ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये 5 स्टार होटल के बराबर का जो है वो अपार्टमेंट बन रहा है, बिकॉज आई वर्कड इन मैरियट फॉर 15 years एंड आई नो कि वहाँ का क्या लेवल है। सेम लेवल जो है वो FM टावर्स ने अपनाया है, जो मेरे दिमाग में भी नहीं था, बट मैंने जब एक चीज़ देखी तो मुझे अंदाज़ा और फील महसूस ये हुआ कि मैं 5 स्टार होटल में किसी फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ। तो ये मुझे आप लोगों को बताना था कि आप बेझिझक होकर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आप इसको पाएंगे। और सिक्योरिटी के हवाले से भी इधर यू कैन इन्वेस्ट फॉर लिविंग और फॉर रेंटल, जो भी आपने करना हो आपका फ़ायदा है उसमें। और इस प्राइस पर कराची में मैं खुद दूसरी जगहों पे विज़िट कर चुका हूँ। प्राइजेज़ की जो हालत है वो आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनकी जो प्राइस है मुकाबले में वो बहुत ही कम है। और इस किस्म के लग्जरी फैसिलिटीज़ देना वो किसी आम बिल्डर के बस की बात नहीं है। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आगे बढ़ें और इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।